العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ذلك في غير المحل لحن إلا السكت على رؤوس الآي ويتقي عن حفص بسكون القاف. اور یہ سب کے سب غیر محل میں لحن ہے مگر سکتہ کرنا رؤوس آیت پر، اور وہ یتقی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاف کے سکون کے ساتھ ہے۔ جی گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے سکون اور ایک ہوتا ہے سکتہ، ایک ہوتا ہے وقف اور ایک ہوتا ہے قطع۔ تو سکون کی تعریف کیا بیان کی ہے؟ استقرار صوت بلا تاخیر، کہ آواز کا بغیر کسی تاخیر کے کیا ہو جانا؟ ٹھہر جانا۔ اس کا نام کیا ہے؟ سکون۔ اور پوری اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اور سکون کی ادا کرتے وقت جو ہے آواز کے اندر حرکت کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ سکون حرکت سے بدل جائے گا یا اس میں جو ہے قلقلہ کی آمیزش پیدا ہو جائے گی، جو کہ صحیح نہیں ہے بلکہ لحن ہے۔ اور اگر جو ہے آپ نے حرف ساکن کے سکون کے ادا کرتے وقت آواز کو اگر لمبا ٹھہرا دیا، یعنی آواز کے رک جانے میں تاخیر زیادہ ہو گئی، تو اس صورت میں وہ سکون نہیں رہے گا، بلکہ وہ سکون کس سے بدل جائے گا مولانا؟ سکتے سے بدل جائے گا۔ مثلا قد افلح المؤمنون، یہ تو صحیح ساکن ہوا۔ اور اگر آپ نے قد کے دال پر کیا کیا؟ آواز کو زائد ٹھہرا دیا، قد افلح المؤمنون، تو یہ اب سکون نہیں رہا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ سکتے سے بدل جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آواز کا ٹھہرنا بغیر تاخیر کے ہو تو اس کا نام سکون ہے، اور اگر آواز کے ٹھہرنے میں جو ہے کیا ہے؟ تاخیر زیادہ ہو گئی تو پھر یہ سکون نہیں رہے گا بلکہ وہ کس سے بدل جائے گا؟ سکتے سے بدل جائے گا۔ جی پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ کب ہے؟ جبکہ سانس کیا ہو جائے؟ رک جائے، باقی ہو، اور آواز کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے۔ اور اگر سانس کے ساتھ آواز کے ساتھ ساتھ اگر سانس بھی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، تو اب یہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا۔ کب؟ جبکہ آگے قراءت اور تلاوت کا آگے پڑھنے کا ارادہ ہو، اور اگر آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ صدق اللہ العظیم ختم کرنے کا، قراءت تلاوت ختم کرنے کا ارادہ ہے، تو اب یہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ قطع ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے کہ وہ کل ذالک فی غیر المحل لحن، کہ یہ سب کے سب غیر محل میں، یعنی قطع کی جگہ آپ کیا کر دو؟ وقف کر دو، وقف کی جگہ آپ کچھ اور کر دو، یا جو ہے سکون کی جگہ جو ہے آپ سکتہ کر دو، یا سکتے کی جگہ اور کچھ کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک کو دوسرے کی جگہ پر کرنا کیا ہے بھائی؟ لحن ہے۔ ہاں لیکن سکتہ کرنا رؤوس آیت پر جو ہے کیا ہے؟ جائز ہے۔ رؤوس آیات پر جو ہے سکتہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ رؤوس آیت کسے کہتے ہیں؟ رؤوس کے معنی، رأس کے معنی سر، رؤوس جمع ہے، اور آی یا آیت کی جمع ہے۔ رؤوس آیات یعنی گول دائرے، یعنی آپ نے دیکھا نا قرآن کے اندر کہ جہاں بھی آیت ختم ہو رہی ہے تو آیت کی ختم ہونے اور مکمل ہونے کی علامت کے طور پر گول دائرہ ہوتا ہے۔ گول دائرے کے اندر کون سی جو ہے اس سورت کی آیت ہے اس کا آیت نمبر ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کے مکمل ہونے کی جو علامات ہے گول دائرے، اس کو رؤوس آیات کہتے ہیں۔ تو ان رؤوس آیات پر سکتہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ صاحب کتاب علیہ الرحمٰن نے اس کی طرف خاص توجہ دلائی ہے کہ بھائی دیکھو، عام طور پر جو سکتات جائزہ ہے
یا سکتات واجبہ ہے جو کہ 4 سکتے ہیں قرآن کریم میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے سورہ کہف میں، سورہ مطففین میں، اور سورہ قیامہ میں، اور سورہ یاسین میں. تو وہ 4 سکتے واجبہ ہے، وہاں سکتے ہوتے ہیں. تو ان سکتات سے اور ان سکتوں سے تو عام طور سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور اس کو جانتے ہیں لوگ، لیکن رؤوس آیات پر جو ہے سکتہ کرنا اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں. تو صاحب کتاب نے اس سے واقفیت کرانے کے لیے یہاں پر اس بات کو چھیڑا ہے کہ رؤوس آیات پر جو ہے سکتہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے آیات پر جو ہے سکتہ کرنا یہ صحیح ہے، اور جہاں پر جو ہے سمع و نقل کے ساتھ مخصوص ہے تو ان مقامات پر سکتہ کیا جائے، لیکن جہاں پر خاص طور پر سکتے کی ممانعت ہو تو وہاں پر سکتہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے مشائخ میں قاری محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہے ہمارے شیوخ تلاوت میں عموماً اور قرأت حضر میں خصوصاً جو ہے اوقاف کی جگہ کیا کرتے تھے؟ سکتہ کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیف کانت قراءتہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قراءت کیسے ہوتی تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ کانت قراءتہ مفسرۃ حرفا حرفا، کہ آپ کی قراءت ایک ایک حرف کی تفسیر اور وضاحت کرنے والی ہوتی تھی. اور پھر آگے فرمایا کہ یقرأ آیۃ ثم یقف ثم یقرأ آیۃ ثم یقف، ایک آیت پڑھتے پھر وقف کرتے، پھر ایک آیت پڑھتے پھر وقف کرتے. تو اس حدیث کو بھی انہوں نے سکتے کے اوپر کیا کیا ہے؟ محمول کیا ہے. اگر اس حدیث کا جو ہے اگر سکتے پر اس کو جو ہے محمول کیا جائے تو اس صورت میں پھر رؤوس آیات پر سکتہ کرنے کے لیے بطور جو ہے دلیل کی یہ حدیث بھی بن سکتی ہے. اور کہیں کہ بھئی یہاں تو وقف کا بیان ہے، ثم یقف، ایسا نہیں کہا کہ سکتہ کرتے تھے بلکہ وقف کرتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی سکتہ اور سکوت اور قطع ان تمام اصطلاحات کے لیے پہلے وقف ہی بولا جاتا تھا، بعد وقف بول کر جو ہے پھر سیاق و سباق سے اور قرائن سے جو ہے معلوم کیا جاتا تھا کہ یہاں وقف سے آیا سکتہ مراد ہے یا قطع مراد ہے یا اور کچھ مراد ہے. اس لیے کہ تمام کے لیے وقف کا لفظ ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں پھر جو ہے متاخرین نے جو ہے اس کی جو ہے سہولت کے لیے تمام کے جو ہے اصطلاحات کو الگ الگ کر لیا گیا ہے. پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ اصطلاح مقرر کر لی گئی کہ اس کے لیے وقف ہے، اس کے لیے سکتہ ہے، اس کے لیے سکوت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ قطع ہے. تو بہرحال رؤوس آیات پر سکتہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. جی. اور وَيَتَّقِي عَنْ حَفْصٍ بِسُكُونِ الْقَافِ، اور وَيَتَّقِي جو کہ قرآن کریم میں ہے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو قاف کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ وہاں یہاں پر عن حفص فرمایا. عن حفص کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. بعض حضرات جو ہے اس کو وَيَتَّقِيهِ جو ہے کیا پڑھتے ہیں یعنی وَيَتَّقِي، اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ وَيَتَّقِيهِ ہے، سمجھے؟ تو وہ اصل کے اعتبار سے بعض اس کو دیگر حضرات وَيَتَّقِيهِ پڑھتے ہیں، لیکن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ وَيَتَّقِيهِ پڑھیں گے. تو وَيَتَّقِي اصل میں وَيَتَّقِيهِ تھا. یہ جو ہے لفظ وَيَتَّقِيهِ یہاں پر چونکہ محل شرط میں واقع ہے تو اس کے اخیر سے یا کیا ہو گئی؟ حذف ہو گئی، اور پھر جو ہے تخفیفاً قاف کو ساکن کر دیا، اس لیے کہ حذف ہونے والی یا ہے اور یا ساکن ہے، اس لیے جو ہے یا کی جو ہے اتباع میں جو ہے قاف کو کیا کر دیا گیا؟ ساکن کر دیا گیا. لہذا اس کو وَيَتَّقِيهِ پڑھیں گے، یعنی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاف کے سکون کے ساتھ. جی. آگے بیان کیا کہ وَالتَّشْدِيدُ هُوَ خَلْطُ سَاكِنٍ بِمِثْلِهِ الْمُتَحَرِّكِ وَضْعًا أَوْ عَارِضًا، وَضْعًا أَوْ عَارِضًا، یعنی یہاں پر آپ کے سامنے جو کتاب ہے وضعًا او وصلاً ہے، حالانکہ عبارت یوں ہونا چاہیے تھا کہ وضعًا او عارضاً، اس لیے کہ ایک تشدید کیا ہوتی ہے؟ اصلی ہوتی ہے، اور ایک تشدید کیا ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پوری تفصیل آئے گی تو اس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ تشدید اصلی کسے کہتے ہیں اور تشدید عارضی کسے کہتے ہیں. تو بہرحال وضعن کے بجائے، وضعن تو صحیح ہے لیکن او وصلاً کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ او عارضاً ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ او عارضاً. اس کی اصلاح فرما لے.
پھر آگے فرمایا کہ فَكُلُّ مُدْغَمٍ مُشَدَّدٌ وَلَا عَكْسَ، کہ ہر مدغم کیا ہوگا؟ مشدد ہوگا، ولا عکسہ، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا، یعنی ہر مدغم مشدد ہوگا لیکن ہر مشدد کے لیے مدغم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی اس کو بھی تفصیل سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ تشدید کے لغوی معنی کیا ہے۔ تشدید جو بنا ہے یہ شدت سے بنا ہے، اور آپ نے صفت شدت کے ذیل میں پڑھا کہ شدت کے معنی کس کے آتے ہیں؟ سختی کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تشدید میں کیا ہوتا ہے؟ حرف کو جو ہے دو حرفوں کے قائم مقام، تشدید والا حرف دو حرفوں کے قائم مقام ہوتا ہے، پہلے سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ، گویا کہ مشدد حرف دو حرفوں کے قائم مقام ہے۔ وہ اگرچہ ایک ہو تو بھی، اور اگر دو حرف ہو تو بھی، بہرحال وہ دو حرفوں کے قائم مقام ہوگا۔ تین دانتوں کی شکل میں جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ تشدید کہلاتی ہے۔ تشدید کے لغوی معنی آتے ہیں سخت کرنے کے، یا باہم ملانے کے، یا باندھنے کے آتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں، کیونکہ وہ دو حرفوں کو آپس میں ملانے کا اور باندھنے کا کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف جو کہ صاحب جواہر النقیہ نے جو ہے نقل فرمائی ہے، وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ہوا شدت اتصال الحرفین مع امتزاجہما فی السمع بحیث یرتفع اللسان ارتفاعا واحدا، کہ دو حرفوں کا آپس میں اتصال، کہ سننے میں وہ دونوں حرف ایک محسوس ہو، اس طور پر ان کو ادا کیا جائے گا کہ ان دونوں حرفوں کے ادا کرنے کے لیے زبان مخرج میں ایک ہی مرتبہ کیا ہوگی؟ مخرج میں لگے گی، زبان مخرج میں ایک ہی مرتبہ لگے گی۔ مثلا الجنہ، تو نون مشدد کو ادا کرنے کے لیے زبان مخرج میں ایک ہی مرتبہ لگے گی، سمجھے؟ بہرحال یہ جو ہے کیا ہے؟ تشدید کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اچھا، تشدید الگ الگ قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تشدید کیا ہوتی ہے؟ اصلی اور بنائی ہوتی ہے، اور ایک تشدید کیا ہوتی ہے؟ غیر اصلی اور غیر بنائی ہوتی ہے، عارضی جس کو بولیں گے۔ اسی لیے او وصلاً کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ او عارضاً ہونا چاہیے، کہ تشدید یا تو وضعی ہو یا اصلی ہو۔ وضعی کا کیا مطلب؟ یعنی ایک معنی کے لیے واضع نے جب اس لفظ کو وضع کیا ہے تو وہ جو لفظ ہے وہ اصل میں تشدید والا ہی وضع ہوا ہے، یعنی اس کی اصل بنا ہی تشدید کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا بولیں گے؟ وضعی بولیں گے۔ اور ایک ہوتی ہے کیا؟ غیر اصلی، یعنی عارضی۔ عارضی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اصل میں یہ حرف مشدد تو نہیں تھا لیکن دو کلموں کو ملانے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ مشدد ہو گیا ہے، دو کلموں کو ملانے کی وجہ سے مشدد ہو گیا۔ اب تشدید اصلی کس کو کہیں گے؟ جیسے الجنہ، جہنم یصلونہا قد ضل ضلالا بعیدا، تو ضل کے لام کی جو ہے کیا ہے؟ تشدید ہے، اور جنہ کے نون کی تشدید ہے، جہنم کے نون کی کیا ہے؟ تشدید ہے۔ یہ تشدید کیا ہے؟ اصلی ہے، کہ واضح نے جب لفظ وضع کیا تو یہ اصل تشدید کے ساتھ ہی وضع کیا گیا ہے، لہذا یہ اصلی ہے۔ اور اصلی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کبھی بھی جو ہے کسی بھی صورت میں یہاں سے ہٹے گی نہیں، ہر حال میں اس کو ادا کیا جائے گا، چاہے وصل کریں گے تو بھی اور وقف کریں گے تو بھی۔ مثلا جانن، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تو ولا جانن میں نون پر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور یہ تشدید کیا ہے؟ وصلی اور اصلی اور وضعی ہے، اصل بنا کے اعتبار سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جان پر آپ وقف کریں گے تو بھی تشدید کے پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو بھی اس صورت میں تشدید اس پر ادا کی جائے گی۔ برخلاف جو تشدید کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ادغام کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اگر ادغام ہوگا تو وہ تشدید جو ہے عمل میں آئے گی، اور اگر ادغام نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ تشدید کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ جیسے مثلا قد دخلوا میں قد کے دال کی، دخلوا کے دال میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ تشدید آ رہی ہے، تو یہ تشدید ادغام کی وجہ سے اس لیے عارضی ہے۔ اور عارضی ہونے کا مطلب یہ کہ قد کی دال پر اگر آپ نے وقف کر دیا تو اب تشدید ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ادغام کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہاں ادغام نہیں ہو رہا ہے۔
ہاں تشدید کب ہوگی؟ جبکہ قد کے دال کو دخلو کے دال سے آپ وصل کر کے پڑھیں گے، تو قد کی دال دخلو کی دال میں ملنے کی وجہ سے دونوں دال ایک ہو جائیں گے ادائیگی کے اعتبار سے، اور دونوں کے ایک ہونے کی وجہ سے تشدید عمل میں آئے گی۔ تو اس تشدید کو کیا بولیں گے؟ تشدید عارضی ہے جو ادغام کی وجہ سے آئی ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ فَكُلُّ مُدْغَمٍ مُشَدَّدٌ، کہ ہر مدغم کا مشدد ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثلاً قد دخلو لے لو، من یقول لے لو، اور قر ربی لے لو، تو قر ربی ہے، من یقول ہے، قد دخلو ہے، قد تبینہ ہے، تو یہاں پر ایک کا دوسرے میں کیا ہوا؟ ادغام ہوا۔ تو ہر مدغم کا کیا ہو رہا؟ مشدد ہونا ضروری ہے۔ جہاں بھی ایک حرف کو جو ہے دوسرے حرف میں ملائیں گے تو ادغام کی وجہ سے ان پر تشدید ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ولا اکثر، لیکن ہر مشدد کے لیے مدغم ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا الجنہ ہے، یا ربی ہے، یا حتی ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ ادغام کی وجہ سے تشدید نہیں ہے، بلکہ یہ اصل لفظ اور کلمے کی وضع کے اعتبار سے ہی کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو گویا کہ یہ تشدید جو ہے ادغام کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ ہر مدغم کا مشدد ہونا ضروری ہے، لیکن ہر مشدد کا مدغم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ والمرسوم فی التشدید حرف واحد، اور جو ہے تشدید میں ایک ہی حرف کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جو تشدید کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے، اس تشدید کے اندر ایک ہی حرف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صاحب کتاب نے علامت کے لیے جو ہے بیان کیا ہے کہ والمرسوم فی التشدید حرف واحد، کہ تشدید اصلی میں، تشدید سے مراد کیا ہے؟ تشدید اصلی، یعنی جہاں پر مطلق جو ہے تشدید بولا جائے تو اس سے تشدید اصلی مراد ہوتی ہے، اس لیے یہاں تشدید اصلی مراد لیں گے۔ اور تشدید اصلی میں ایک ہی حرف لکھا ہوا ہوتا ہے، دو حرف لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اور جہاں پر تشدید وضعی ہوتی ہے وہاں پر ایک ہی حرف لکھا ہوتا ہے۔ مثلا حتی میں ایک تا ہے، اسی طرح جنہ میں ایک نون ہے، اسی طریقے سے جو ہے جہنمہ میں ایک نون ہے، اسی طریقے سے جو ہے ضلہ کے لام کے اندر ایک تشدید ہے، جبکہ وہ جو تشدید ادغام کی وجہ سے ہو وہ دو حرفوں میں جو ہے کیا ہوتی ہے؟ ملی ہوئی تھی۔ جیسے من لدن میں نون اور لام ہے، اور قد تبینہ میں قد کا دال اور تبینہ کا تا ہے، یعنی دو حرف لکھے ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے انضرب بعصاک الحجر، انضرب بعصاک الحجر میں انضرب کے با کا بعصاک کے با میں ہوا ہے ادغام، تو اگر مثلین میں بھی ہوگا تو دو جو ہے حرف کیا ہوں گے؟ لکھے ہوں گے، دو با لکھے ہوں گے۔ تو کہہ رہے کہ والمرسوم فی التجدید حرف واحد، کہ تشدید اصلی میں ایک ہی حرف لکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ تشدید جو ہے عارضی میں جو ہے کتنے حرف لکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ دو حرف لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور تشدید اصلی میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے ادغام صرف دوسرے حرف پر ہی ہوتا ہے، اور جبکہ جو ہے جہاں پر ادغام کی وجہ سے تشدید ہو تو اس صورت میں وہاں پر پہلے والے حرف پر بھی ادغام جو ہے وقف کرنے کی گنجائش ہے۔ مثلا الجنہ میں نون پر ہی وقف ہوگا، اور اسی طریقے سے قد دخلو میں اگر قد کی دال پر کوئی وقف کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ ومنحصر فی المثلین، اور تشدید اصلی جو ہوتی ہے وہ مثلین میں کیا ہوتی ہے؟ منحصر ہوتی ہے، یعنی تشدید اصلی جہاں بھی ہوگی وہاں پر وہ دونوں حرف ایک ہی ہوں گے۔ جیسے الجنہ میں دونوں نون ہے، اور اسی طریقے سے جہنمہ میں دونوں نون ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ضلہ میں جو ہے دونوں لام ہے، اسی طریقے سے جو ہے فرہ میں دو را ہے، یعنی وہاں پر تشدید اصلی میں مثلین ہوں گے، سمجھے؟ ولا یوقف فی المشدد الا علی الثانی فقط، اور جو تشدید اصلی والا حرف ہوگا وہاں پر مشدد حرف میں صرف دوسرے حرف پر کیا ہوگی؟ وقف کیا جائے گا۔ ولا یوقف فی المشدد الا علی الثانی فقط، اور جو مشدد اصلی ہوگا اس پر وقف نہیں کیا جائے گا مگر دوسرے پر صرف، یعنی پہلے پر وقف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان میں مثلا آپ نے پڑھا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان یہ ایک حرف کی تاخیر ہوگی، لیکن اگر کوئی آدمی ولا جان پہلے نون پر وقف کر دے تو اس کی گنجائش
نہیں ہے، بلکہ دوسرے والے حرف پر ہی وقف کیا جائے گا۔ اور برخلاف قد تبینہ یا قد دخلوا کے کہ قد کی دال پر یا قد تبینہ میں قد کی دال پر وقف کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، قل ربی میں قل کی لام پر وقف کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ یعنی جہاں پر تشدید بوجہ ادغام ہو تو اس میں مدغم پر بھی وقف کرنے کی گنجائش ہے، لیکن جہاں تشدید اصلی ہو تو اس صورت میں صرف دوسرے حرف پر وقف کرنے کی گنجائش ہے، پہلے پر وقف کرنا یہ کیا ہوگا؟ لحن ہوگا۔ چلیے، والمرسوم فی الادغام حرفان مثلان او متجانسان او متقاربان ويجوز الوقف فيه على المدغم وعلى المدغم فيه كليهما۔ اور ادغام کی وجہ سے جو تشدید ہوتی ہے تو صاحب کتاب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ والمرسوم فی الادغام، اور ادغام کی صورت میں دو حرف لکھے ہوئے ہوتے ہوں، چاہے وہ دو حرف مثلین ہو یا وہ دو حرف متجانسین ہو یا وہ دو حرف متقاربین ہو، اس لیے کہ ادغام مثلین میں بھی ہوتا ہے، متجانسین میں بھی ہوتا ہے اور متقاربین میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ادغام کی بحث میں یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَيَجُوزُ الْوَقْفُ فِيهِ عَلَى الْمُدْغَمِ وَعَلَى الْمُدْغَمِ فِيهِ كِلَيْهِمَا، اور اس پر وقف کرنا جائز ہے، اس میں مدغم اور مدغم فی دونوں پر، مدغم اور مدغم فی دونوں پر وقف کرنا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ صاحب کتاب نے تشدید اصلی اور تشدید عارضی دونوں کو الگ الگ جو ہے بیان کیا ہے۔ اب تشدید اصلی اور تشدید عارضی کا ایک فرق یہ بیان کر رہے ہیں کہ تشدید اصلی میں تو مثلین ہی کیا ہوں گے؟ مرسوم ہوں گے، جبکہ تشدید عارضی میں مثلین بھی ممکن ہے، متجانسین بھی ممکن ہے اور متقاربین بھی ممکن ہے۔ مثلین جیسے ان اضرب بعصاک الحجر، سمجھے کہ نہیں؟ اور علم اقل لکم، علم اقل لکم میں اقل کے لام کا لکم کے لام میں جو ہے کیا کرنا؟ ادغام کرنا۔ اسی طریقے سے من نور، من نور، من کے نون کا نور کے نون میں، یہ مثلین ہے۔ اسی طریقے سے متجانسین ہو، جیسے قد تبینہ، تو قد تبینہ میں قد کے دال اور تبینہ دونوں کیا ہے؟ متجانسین ہے، دونوں کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے، حرف اگرچہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا مخرج ایک ہے، تو متجانسین ہو یا متقاربین ہو، یعنی دونوں کا مخرج قریب قریب ہو، جیسے قل ربی کہ کل کے لام کا ربی کے را میں کیا کرنا؟ ادغام کرنا، یہ متقاربین کے قبیل سے۔ تو اگر جو ہے اس میں آپ اگر مدغم پر وقف کریں تو بھی گنجائش ہے اور مدغم فی پر وقف کریں تو بھی کیا ہے؟ گنجائش ہے، جبکہ تشدید اصلی میں صرف پہلے والے حرف پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ دوسرے حرف پر ہی ادغام کرنا پڑے گا، جبکہ تشدید عارضی میں آپ پہلے حرف پر ادغام کرنا چاہے تو بھی گنجائش ہے، اور اگر آپ دوسرے حرف پر وقف یعنی دوسرے جو ہے کلمے پر وقف کرنا چاہے تو بھی اس کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ مثلا قد دخلوا ایک مثال لے لیجئے، تو قد کی دال اور دخلوا کی دال دونوں کا ادغام ہوا اور یہاں پر تشدید کیا ہے؟ عارضی ہے، تو اگر آپ تشدید عارضی میں قد کی دال پر وقف کرنا چاہے تو بھی گنجائش ہے، اور دخلوا میں اگر دخلوا پر وقف کرے تو بھی کیا ہے؟ گنجائش ہے، یعنی آخری میں۔ تو قد دخلوا میں قد کی دال پر بھی وقف کرنے کی گنجائش ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جبکہ تشدید اصلی میں صرف دوسرے حرف پر ہی کیا ہوگا؟ وقف ہوگا، پہلے حرف پر وقف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہہ رہے کہ وقف کرنا اس میں جائز ہے، مدغم اور مدغم فی دونوں پر۔ چلیے، وہ تشدید المدغم سے اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.